أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج رمضان المبارک کے دن میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو الحمدللہ جس نے بھی کیا ہے اللہ نے اس کو دولت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ نہ صرف دولت کی نعمت سے اللہ پاک نے ان کو مالا مال کیا ہے بلکہ اس عمل کی بدولت اللہ نے ان کے مال میں، ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ ہے جس کو آپ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ بھی دولت کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں مگر اکثر لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ اکثر پریشان رہتے ہیں، شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں رہتی، ہمارے مال میں جہاں سے آتا ہے وہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے رمضان المبارک میں جمعے کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ اس دنیا میں چھپا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہ ماہ رمضان اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس ماہ رمضان تاجروں میں کمائی کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان خود اللہ سے پکار رہا ہے کہ میں تاجروں میں کمائی کا مہینہ نہیں ہوں۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم عیدی خریدی کے نام پر پورا مہینہ بازار میں نکال دو۔ میں صرف تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں۔ زکوٰۃ اور فطرے کے نام پر نام و نمود بٹورو اس لیے نہیں آ رہا ہوں۔ افطار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں۔ عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزے رکھو اور پھر سارا دن سوئے رہو، روزہ رکھو اور فون سے چپ کر بیٹھے رہو۔ اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ افطاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کے کھاؤ اور عشاء اور تراویح کی نماز قضا کر کے خراٹے مارو۔ میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی سوغات لے کر، مگر تم اپنے اس کو حاصل کرنے کی بجائے تجارت حساب و کتاب میں لگ جاتے ہو۔ روزہ رکھ کے یوں سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا، ارے میں تو سال بھر کے تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ بن کر آتا ہوں، مگر تم روزہ رکھ کے بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ نوجوانوں، ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی اور اب بھی، مگر تم تو رمضان میں کچھ کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا دن موبائل پر عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو۔ روزہ رکھ کر یہ گناہ کیسا ہے؟ غلط ویڈیو موسیقی سننا ہر وقت حرام، لیکن یہاں تو روزے کی حالت میں سو کر یا پھر موبائل پر موسیقی سن کر تم اپنا ٹائم پاس کرتے ہو۔ میں اس لیے نہیں آیا، میں رحمان کی رحمت بن کر، غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا، مگر تم نے تو میری رتی برابر میزبانی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر۔ میرا ایک دن نہیں گزرتا ہے اور افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، اور رات دن قرآن کی تلاوت سے، تسبیح سے اور نمازوں سے، دعاؤں سے، التجاؤں سے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہر پر وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں، وہ رحمتیں لوٹتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، مغفرت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں۔ میں آتا بھی اسی لیے ہوں، تم جھول مت جانگو۔ میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا تو میرے ہر لمحہ ہزاروں لمحوں میں بہتر ہے کہ میں ایسا مہینہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں، کبھی سحری کی دعا بن کر، کبھی سحری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کر کے اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں، کبھی رحمت کے 10 دن دیتا ہوں، کبھی مغفرت کے اور کبھی جنت اور جہنم کی خلاصی کے دعا کے لیے 10 دن تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر تم مانگتے نہیں ہو۔ ارے ہوش میں آؤ بھائی، میں آ رہا ہوں، کہاں کھو گئے ہو؟ 11 ماہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میرے رب نے تمہارے پاس بھیجا۔ تم روزے کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے انبار، غیبت کے بازار، بار بار پر تکرار، عید حرید سے نام پر بیوی سے لڑائی، پڑوسی سے لا تعلقی۔ ارے ہوش میں آؤ، اگر میں چلا گیا تو وہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا اور لوٹنے کے لیے 11 مہینے لگ جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ابھی رمضان تک تمہاری سانس چلے یا نہ چلے، اگلے رمضان تک کوئی پتہ نہیں۔ پاگل نہ بن، تیاری کر، میری میزبانی تھی اور میری مہمانی تھی، دل سے کر، خلوص سے کر، دکھاوا میرے رب کو منظور نہیں، جو بھی کر تنہائی میں کر، اللہ سے التجا کر، ابھی سے مانگنا شروع کر، کیونکہ نیک اعمال کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میرے میزبانی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں کھجور اور پیالے سحری سے راشن جمع کر لیں، میری میزبانی کا مطلب ہے نماز، تراویح، تلاوت قرآن، گناہوں سے اجتناب، جھوٹ، غیبت، فحاشی، ناجائز عشق بازی اور بازاروں کی زینت سے خود بھی بچنا اور گھر کی خواتین کو بھی اس سے باز رکھنا ہے۔ میری میزبانی ایسی کر کہ تیرا رب تو اسے راضی ہو جائے، اور جب بھی راضی ہو جائے تو دنیا سے کیا مطلب، جو ایک دھوکے کا گھر ہے، جہاں دھوکے کا گھر ہے۔ اور ہاں، میری راتوں کو یوں ہی غفلت میں سو کے برباد نہ کرنا، اللہ سے اپنا دکھڑا سنانا، دن میں کیا ہوا، رات میں کیا ہوا، افغانستان، عراق اور شام میں کیا ہو رہا ہے، دیگر جو ظلم ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کا دکھڑا سنانا اپنے رب سے، بیتے سالوں میں اپنے اور غیروں سے جو اپنے برتاؤ کی اس کی شکایت کرنا اپنے رب سے۔ وہ سننے والا ہے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ جو سب سے رحیم ہے، سب سے کریم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اس ماہ رمضان کے جمعۃ المبارک میں وہ لوگ جو بہت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت مال و دولت کی کمی میں رہتے ہیں اور ان کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ یہ ہے، جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز جمعہ کے سورہ کوثر کو 44 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ بعد نماز جمعہ کے سورہ کوثر کو 44 بار اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا عمل ہے، رمضان میں کسی بھی جمعہ کو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنی حاجت اور اپنے مقصد کو، اپنے مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے سامنے آپ نے بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس عمل کی وجہ سے اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی عمر میں اضافہ فرما دیں گے۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ کا یقین پختہ ہوگا، انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی اتنا ہی زیادہ اثر دے گا۔ میری جانب سے آپ تمام دوستوں اور بہنوں کو یہ وظیفہ اجازت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔